سورہ آل عمران کی 50 نمبر آیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ فرمایا انی اخلق لکم من الطین، میں تمہارے لیے پرندہ بناتا ہوں مٹی کا، فانفخ فیہ، اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اڑنے لگ جاتا ہے۔ اب آج دنیا کائنات پہ کوئی ایسا انسان ابھی تک مارز وجود میں نہیں آیا، کوئی تحقیق پیش نہیں کی گئی کہ مٹی یا کلے کی آپ ایک چیز بنا اور اس کے اندر آپ کو پھونک ماریں اور وہ ہمیشہ کے لیے اڑنے لگے۔ یہ جو برڈز بنے ہوتے ہیں، ٹوائز ہیں، یہ بیٹری جب تک چل رہی ہے وہ چل رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، بعد میں وہ ختم۔ جاندار پرندہ، اس کی طرح کا مٹی کا ایک پرندہ تلاش کے پھونک مارنے سے وہ اس میں صحیح جان پڑ جائے، یہ تحت الاسباب ہے کہ فوق الاسباب؟ یہ امور عادیاں ہیں کہ غیر عادیاں ہیں؟ عادتاً ایسا ہوتا تو نہیں ہے کہ کوئی بندہ پھونک مارے اور وہ پرندہ بن جائے، پر رب کے نبی چاہیں تو سارا کچھ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں جو کھا کے آتے ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ بندہ کو ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ تو معجزے ہیں، اور معجزہ تو پھر ہو ہی جاتا ہوتا ہے نا، معجزہ تو ہو جاتا ہے۔ ہم یہی تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا جو طریقہ استدلال ہے وہ یہ یہاں سے معجزات کی نفی کرنا نہیں، ہمارا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ وہ جو معجزات بھی اب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا زندگی میں ایک مردہ زندہ کیا بس، یا صرف زندگی میں ایک آپ نے نبینے کو آنکھیں دی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے زندگی میں ایک مرتبہ ہی اپنا تخت اڑایا۔ ہم معجزات کے یہ بالکل معجزات ہیں، معجزات تو نام شریعت نے ان کو دیا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو معجزات کا اختیار اللہ نے نبیوں کو عطا فرمایا ہے، وہ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، اللہ ویسے ہی فرما دیتا۔ یہی تو اختیار ہے۔ وہ جی معجزات کدی کدار ہو ہی جاتا ہے نا، یہ کدی کدار نہیں کہ یہ نہیں کہ کبھی کبھی ہو رہا ہے کہ بس۔ سلیمان علیہ السلام جب دل چاہتا کہتے ہیں ہوا اڑو، وہ اڑا رہی ہے آپ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہاں کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، ایک دن میں کتنے کرنے ہیں، جو جتنے مرضی زندہ کروا لو، جتنے مرضی نبینے لے آؤ، ہاتھ پھیروں گا شفا مل جائے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس لوہے کی پوری سند پہاڑ لا دو، اس کو موم کر دیں گے۔ تو یہی تو ان کا اختیار، ان کی طاقت اور ان کا تصرف ہے، اللہ نے جو ان کے اندر رکھ دیا، وہ جب چاہیں اس کو استعمال فرما سکتے ہیں۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ تین طرح کی ہوتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں جو صرف دعا سے، بعض وہ ہوتی ہیں وہ کبھی کبھار ہوتی ہیں، اور بعض وہ ہوتی ہیں جو اللہ پکی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو تیسری قسم ہے، اس قسم کے اعتبار سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا اختیار اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ وہ اس تیسری قسم کے ضمن میں ہے ہمارا جملہ، اور اللہ کے فضل سے قرآن کریم کی 8 آیتوں سے واضح ہوتا ہے ہمارا جملہ قرآن کی روشنی میں۔ اس تیسری جو میں نے تشریح کی اور 3 اقسام بنائیں، اس تیسری قسم کے عین مطابق شریعت کے ہے، اور یہ کفر نہیں، شرک نہیں، بلکہ رب کے نبیوں کی شان کے عین مطابق۔